السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ۔ آج کی اہم ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ کنوینر ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، سینئر ڈپٹی کنوینرز سید مصطفیٰ کمال، ڈاکٹر فاروق ستار اور دیگر حق پرست اراکین قومی اسمبلی کی تقریب حلف برداری میں شرکت اور رول آف ممبر پر دستخط کر دیے۔ پی ٹی آئی کے بانی اور موصول وزیر اعظم عمران خان نے سائفر کیس اور توشہ خانے ریفرنس میں سنائی گئی سزاؤں کے خلاف اسلام آباد سے رجوع کرتے ہوئے ان کی معطلی اور ضمانت پر رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اسی طرح ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے قومی احتساب بیورو نیب کے توشہ خانہ ریفرنس میں ملنے والی سزا کے خلاف آئی ایچ سی میں ایک درخواست دائر کی ہے۔ عمران کی 3 سال کی سزا کو آئی ایچ سی اس سے قبل معطل کر دیا تھا، جو ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے ذریعے سنائی گئی تھی، جو بطور وزیر اعظم اپنی مدت ملازمت کے دوران اثاثوں اور ذمہ داری کے گوشوارے میں انہیں ملنے والے تحائف کو ظاہر نہ کرنے سے متعلق ایک کیس میں سنائی گئی تھی اور اسے ضمانت دے دی۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کے وکلاء نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے ساتھ ساتھ سزا کی مدت پر بھی دلائل پیش کیے تھے۔ ان کا موقف تھا کہ مرکزی اپیل پر حتمی فیصلے تک 3 سال کی سزا کی معطلی انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے لازمی ہے۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ سزا کی معطلی ضروری ہے کیونکہ 3 سال کی مدت کو مختصر مدت کی سزا تصور کیا جائے گا۔ اس کے جواب میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ای سی پی کی نمائندگی کرنے والے وکیل نے دلیل دی کہ یہ قلیل مدتی سزا نہیں بلکہ قانون کے مطابق زیادہ سے زیادہ سزا معطل کرنے کا حکم جاری کیا۔ آئی ایچ سی نے اس کے بعد فیصلہ تھا، تاہم عمران خان کو سائفر کیس میں 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو توشہ خانہ ریفرنس میں 14 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ نیب قانون کے مطابق جرم ثابت ہونے پر زیادہ سے زیادہ سزا 14 سال ہے، جبکہ قانونی ماہرین کے مطابق سائفر کیس میں 10 سال کی قید کو بھی مختصر مدت کی سزا نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس لیے ان کا کہنا ہے کہ عمران اور ان کی اہلیہ کی نمائندگی کرنے والے وکلاء کو مختلف درخواستوں کی دیکھ بھال کے لیے مضبوط کیس پیش کرنا ہوگا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ فیصلوں میں قانونی مسائل کے ساتھ ساتھ عدالتی آراء بھی عدالت میں پیش کی جائیں۔ آئی ایچ سی کے چیف جسٹس کو آفیشل سیکریٹریٹ ایکٹ کے تحت خصوصی عدالت کی جج کی تقرری اور جیل ٹرائل کو چیلنج کرنے کے خلاف درخواست موصول ہوئی تھی، لیکن اسے مسترد کر دیا گیا۔ اس کے بعد جسٹس اورنگزیب کی سربراہی میں آئی ایچ سی کے بینچ نے انٹرا کورٹ اپیل پر خصوصی عدالت کی کارروائی کو کالعدم قرار دیا اور فرد جرم کے ساتھ معاملہ دوبارہ شروع کیا گیا۔ بعد ازاں جسٹس اورنگزیب نے جیل ٹرائل کے دوران بعض گواہوں کے بیانات قلم بند ہونے پر ایک بار پھر کارروائی کو کالعدم قرار دیا۔ قانونی ماہرین کے مطابق یہ دونوں جج پہلے ہی سائفر کیس کی سماعت کر چکے ہیں، اس لیے دیکھنا ہوگا کہ درخواست گزاروں کے وکلاء کس طرح اپنے موکلوں کے لیے ریلیف حاصل کرتے ہیں۔ بظاہر جمعرات کی سماعت کے دوران سزا کی معطلی کا کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ عدالت نے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے اور نیب سے جواب طلب کر رکھا ہے۔ تاہم اگر کسی وجہ سے نیب اور ایف آئی اے تیاری کے لیے مزید وقت مانگتے ہیں تو سزاؤں کی معطلی کا معاملہ اگلی سماعت تک ملتوی ہوگا۔ اسلام آباد کے سابق ایڈوکیٹ جنرل جہانگیر جدون نے وضاحت کی کہ کوڈ آف کرمنل پروسیجر سی آر پی سی کی دفعہ 426 سزا کی معطلی سے متعلق ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران کی سزا کی معطلی کا انحصار مختلف عوامل پر منحصر ہے۔ جدون نے وضاحت کی کہ اگر استغاثہ کی وجہ سے اپیل میں تاخیر ہوئی تو سزائیں معطل کی جا سکتی ہیں
انہوں نے مزید کہا کہ اگر استخاذہ اپیل میں تاخیری حربے استعمال نہیں کر رہا اور سزا 6 ماہ سے کم ہے تو اس کی معطلی کے امکانات بھی کم ہوں گے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ 3 سال کی سزا معطل ہونے کا زیادہ امکان ہے، تاہم انہوں نے جاری رکھا کہ اگر اس میں 10 سال یا 14 سال کی سزا شامل ہے تو عدالت اس قانونی معاملے کو دیکھے گی جس کے تحت سزا کو معطل کیا جا سکتا ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ مجرموں کے وکلاء کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ عدالت کو مطمئن کرے تاکہ ان کی سزاؤں کو معطل کیا جا سکے۔ اپڈیٹ میں آج کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ۔ اپنی میزبان فرزانہ صدیقی کو دیجیے اب اجازت۔ اللہ نگہبان۔ سب سے پہلے پاکستان۔